سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الجليل رحمة للعالمين شفيع الذين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن کلام پاک چھپا دی، اپنے شوہر کو بھی چھپا دی. اس کے بعد دروازہ کھولا. دروازہ جب کھولے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بہن سے، اے بہن تو سچ سچ بتا تو کلمہ پڑھ چکی ہے؟ پڑھ چکی ہے؟ بہن نے ڈری نہیں، بڑا ہاں بھائی جان میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، ایمان لا چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، ایمان لا چکی ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو مارا، منہ سے خون وغیرہ نکال دیا، بہت مارا تھے بہن. یہ بات سن کر اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی، نرم ہو گئے. کہنے لگے اچھا بہن یہ بتا تو کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھ کو دیکھا. تو کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھ کو دیکھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن سے کہہ رہے بہن تو کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھ کو ایک بار دکھا. تو بہن کہتی ہے بھائی تو ابھی ناپاک ہے، جا غسل کر کے آ. نہیں جو اللہ کا ہو گیا اللہ کا ہو گیا، جو مرشد کا ہو گیا مرشد اس کا ہو گیا. بہن نہیں ڈری، بولے بھائی جان تو ابھی ناپاک ہے. سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأوليائه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن ڈری نہیں ہے، بولے بھائی جان تو ابھی ناپاک ہے، جا غسل کر کے آ. غسل کر کے آئے گا تو اللہ کا مقدس کلام پاک تمہارے ہاتھوں میں دوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور غسل کر کے غسل کر کے جب آئے تو ان کی بہن اللہ کا مقدس کلام پاک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں دیا. یہ 30 پارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا. اس سے پہلے کاغذ چمڑے کے جھلی میں کاغذ کے ٹکڑے میں کلام پاک لکھا جاتا تھا، الگ الگ تھا. سبوں کو جوڑ کر یہ 30 پارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور 20 رکعت کی تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کے زمانے میں 8 رکعت تراویح ہوتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت کی تراویح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جب کلام پاک اس کی بہن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو دیے، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، چوما، اس کے بعد کپ کپے ڈوب گئی، گھبرا گئے. اللہ کا مقدس کلام پاک معمولی چیز نہیں میرے پاس. گھبرا گئے، اللہ نے ہدایت دی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن سے کہتے ہیں بہن تو پڑھ کر سنا، تو پڑھ کر سنا کیا لکھا ہے. ان کی بہن پڑھنے لگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. سننا پڑھا
پھر دل میں رحم آیا، پھر ننگی تلوار لے کر اللہ کے رسول اللہ کے حبیب دربار چل رہے ہیں۔ کس لیے چل رہے ہیں؟ اب شہید کرنے کی نیت سے نہیں چل رہے ہیں، اب کلمہ پڑھ کر ایماندار بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ زور سے کہیں، ایک بار سبحان اللہ بولنے میں 90 نیکیاں ملیں۔ ایسے نیکی کو مت چھوڑیے میرے بھائی، مت چھوڑیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کے پھر اللہ کے دربار میں جاتے، نبی کے دربار میں کہ میں جا کر آپ کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہ ننگی تلوار دیکھ کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے قریب بیٹھے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول یہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، آپ مجھ کو حکم دیجیے، اسی تلوار سے میں امیر حمزہ کا گردن کو اڑا دوں گا۔ تو اللہ نے پہلے سے خبر کر دیا اللہ کے رسول کے کہ میرے رسول میرے حبیب تمہارے پاس عمر آ رہا ہے کلمہ پڑھنے، پہلے خبر کر دیا۔ تو اللہ کا رسول کہنے لگے امیر حمزہ سے کہ عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا رسول اللہ کا حبیب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر حمزہ عمر کو آنے دے، عمر کو آنے دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کے دربار جب پہنچے، دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اب ادب تعظیم کرنے لگے، دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب آپ مجھ کو اجازت دیجیے تب میں اندر آؤں گا، بغیر اجازت میں اندر نہیں آؤں گا۔ دیکھیے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جہنمی کو جنتی بنائے گا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کہتے ہیں عمر آ جاؤ، اپنے داہنے سائڈ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب نے اب پوچھنے لگے عمر بتاؤ کیا ارادے سے آئے ہو، کیا مقصد سے آئے؟ اے عمر تو کیا ارادے سے آیا ہے، کیا مقصد سے آیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاد و قطار ہونے لگے، اللہ کے رسول کے قدموں کو چوما اور کہنے لگا اللہ کے رسول جلدی سے مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے، اللہ کے رسول جلدی سے مجھ کو کلمہ پڑھا دیجیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فوراً کلمہ پڑھا ہے، عمر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب اب حکم دی آج مکہ شریف کے مینارے پر اذان دی جائے۔ پہلے چھپ چھپ کر اذان دیتے تھے، لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے زور آواز سے نماز نہیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ڈرتے تھے۔ جب یہ ایمان لیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب آپ اجازت دیجیے اب مکہ شریف کے مینارے پر اذان دی جائے۔ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اے بلال آج تم مکہ شریف کے مینارے پر اذان دے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے مینارے پر اذان دیے تو ابو جہل کو کپ کپی ٹھک گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو عمر کو بھیجا تھا اللہ کے رسول کو شہید کرنے کے لیے، معلوم ہوتا ہے عمر جا کے کلمہ پڑھ لیا، معلوم ہوتا ہے عمر جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ اسے اللہ اعلان مکہ شریف کے مینارے پر اذان ہو رہی ہے۔ اب وہ کپ کپی ڈھک گیا، اب کہنے لگا اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں، اب تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو اللہ کے حبیب کو لے کے گھر گھر جا کے کلمہ پڑھا ہے،
گھر گھر جا کے کلمہ پڑھائیں گے۔ اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے حضرت مولانا صوفی مفتی اذان گاچی رحمۃ اللہ 37واں پوسٹ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں میرے میں۔ جو اس وظیفہ کو پڑھے گا وہ فاروقی کہلائے گا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں باپ اگر نیکار تو بیٹا بیٹی بھی نیکار، ماں باپ اگر بے نمازی تو بیٹا بیٹی بھی نمازی، ماں باپ اگر جہنمی تو بیٹا بیٹے بھی جہنمی، ماں باپ اگر جنتی تو بیٹا بیٹی بھی جنتی بنے گا۔ جیسے حضرت مولانا صوفی مفتی اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا ابو جان بہت بڑے کامل ولی گزرے ہیں۔ ان کے ابو جان کا نام رقیب الدین رحمۃ اللہ علیہ، رقیب الدین رحمت، وہ مدینہ شریف کے خادم تھے، اللہ کے رسول کے خادم تھے رقیب الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں رقیب الدین تو کلکتہ کو جا کے جنت کا باغان بنا، تو کلکتہ جا کر جنت کا باغان بنا۔ رقیب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اذان گاچی میں آ کر زمین خریدا، وہیں شادی بیاہ ہوئی، وہیں اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم بھومی ہے، اسی جگہ میں جنم بھومی ہے۔ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش اذان گاچی میں ہوئی۔ دیکھیں ان کا ابو نیکار تو ان کا بیٹا آخر الزماں کا مجدد عارف باللہ بادشاہ بن گیا ہے۔ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ آخر الزماں کا عارف باللہ بادشاہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخر الزماں کا مجدد عارف باللہ بادشاہ ان کے بعد اب قیامت تک نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا درجہ ملا ہے اذان گاچی رحمۃ اللہ، اتنے بڑے درجے کے ہم لوگ مرید ہیں میرے بھائی، مرید ہیں، لیکن اللہ رسول کا حکم پر چلو گے تب ان کا مرید، ان کا حکم اللہ رسول کا حکم پر نہیں چلو گے تو اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید نہیں۔ زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، عمل کرنے ہوگا۔ علامہ اقبال شعر نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاطی اپنی فطرت ہے، یہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کرنا ہوگا میرے بھائی، عمل سے زندگی بنے گی۔ تو اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوا ہے جو 4 چیز عمل کرے۔ اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک زبان سے کہا تھا کہ جو اللہ کا بندہ یہ 4 چیز عمل کرے گا وہ ہمارا اولاد ہے، وہ ہمارا اولاد ہے، اپنا اولاد بنایا میرے میں۔ تو 4 چیز عمل کرنے ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم نہیں۔ 5 حضور قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا حکم سناتے ہیں، اپنا مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اللہ بلاتا ہے تو بولتے ہیں، اللہ بلاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جو میرا بندہ بنا قضا 5 وقت کی نماز پڑھے گا، بنا قضا نورانی قرآنی وظیفہ پڑھے گا، رزق کا حلال کھائے گا، 7 دنوں میں پرہیزگاری کرے گا، 4 چیزیں عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بنا حساب کتاب کے جنت میں۔ اللہ کے رسول اللہ کے حبیب جب جہنم کو سیر کیا تو دیکھا پردہ نشین زیادہ جہنم میں۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جہنم میں پردہ نشین بیسی کیوں؟ بولے یہ ناشکری کرتی ہے۔ کس کا ناشکری؟ اللہ کا۔ بولے نہیں، شوہر کی ناشکری، شوہر کا حکم پر نہیں چلتی، اپنا مرضی سے چلتی۔ ہمارے پردہ نشین ماں بہن غور سے سنو، شوہر اگر شرابی ہے، جواری ہے، گنڈا ہے، بدماش ہے، بے نمازی ہے تو شوہر کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ، اللہ ہمارے شوہر کو نمازی بنا دے، انشاءاللہ تمہارا شوہر کو اللہ نمازی بنا دے گا، جنتی بنا دے گا۔ شوہر اگر کہے بیٹھ جا، بیٹھ جانا، شوہر اگر کہے باپ کا گھر مت جاؤ، نہیں جانا، شوہر اگر کہے بھائی کا گھر مت جاؤ، نہیں جانا، شوہر اگر کہے اگل بغل کے پڑوس سے مت جاؤ، نہیں جانا۔ شوہر کا مرضی کے خلاف تو کام کی تو جہنم میں جلنا ہو، جانا۔
آج کے پردہ نشی کی شادی ہوتی ہے، شوہر کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، پاؤں کی جوتی سمجھتے، شوہر سے زور آواز سے بولنے نہیں ہوگا، شوہر سے کبھی غصہ دکھانے نہیں ہوگا، شوہر سے نرمی سے بات کرنے ہوگا. اور یہ اللہ کا حکم ہے، جو پردہ نشین ہر وقت سر میں آنچل بدن میں آنچل رکھے گی تو وہ دنیا سے جنتی بن کر جائے گی. جس نے سر میں آنچل نہیں بدن میں آنچل نہیں اپنا جسم غیر مردوں کو دکھاتی ہے تو دنیا سے جہنمی بن کر جائے گی، جہنم کا آگ میں جلے گی. شوہر سے کبھی زور آواز، شوہر کا 3 حکم نہیں مانیں گی. شوہر کا ہے رمضان المبارک کا روزہ مت رکھ، نہیں مانیں گی. شوہر کا ہے تو نماز مت پڑھ، نہیں مانیں گی. شوہر کا ہے اللہ کا مقدس کلام پاک مت پڑھ، نہیں مانیں گی. یہ 3 حکم نہیں مانیں گی، باقی سارا حکم ماننے ہوگا، سارا حکم مان. ایک پردہ نشین کا ابو کا انتقال ہو گیا، وہ شوہر سے اجازت مانگی، میرا ابو کا انتقال ہو گیا میں جاؤں. شوہر کہتا ہے تمہارا ابو شرابی تھا، جواری تھا، گنڈا بدماش تھا، بے نمازی تھا، نہیں جانا ہو. وہ پردہ نشین کیسی؟ شوہر کا حکم پر باپ کے مرنے میں نہیں گئی. آج کل کے پردہ نشین کو کہیے کہ تمہارا ابو مر گیا مت جاؤ، شوہر کو دھکا دے کر چل جائے گی، ٹھیک کر چل جائے گی. لیکن وہ پردہ نشین کیسا؟ باپ کا مرنے میں نہیں گئی، شوہر منع کیا نہیں گئی. رات کے وقت سپنے میں اس کا ابو آتا ہے، کہتا ہے بیٹی تو نے جو شوہر کا حکم کو مانی اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارا سارا گناہ معاف کر دیا، میں جنت کے باغان میں ہوں. سارا گناہ معاف کر دیا، میں جنت کے باغان میں ہوں. دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے شوہر کا. اللہ کے رسول اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ کے ماں سے سجدہ حرام نہیں ہوتا. تمام پردہ نشین کو میں کہتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر. شوہر کا درجہ بہت بڑا، بہت بڑا. ایک پردہ نشین جب کھانا پکائے تو دال میں نمک زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو گئے، ڈر ڈر کر شوہر کو کھانے کو دی کہ آج تو ہماری پٹائی ہوگی. نمک زیادہ ہو گیا، ڈر ڈر کے شوہر کو کھانے کو دی. کھانا جب ہو گیا تو پردہ نشین شوہر سے پوچھتی آج کھانا کیسا بنا؟ تو شوہر کہتا ہے سب دن سے اچھا کھانا بنا، سب دن سے اچھا کھانا بنا. اس کا غلطی کو چھپا دیا. تو ایسا پردہ نشین شوہر کو نہیں مانیں گی، دل و جان سے مانیں گی کہ ہمارا غلطی کو چھپا دیا، ہمارا غلطی تھا کہ نمک زیادہ ہو گیا. دوسرا رہتا ڈنڈا لے کر پیٹتا مارتا. جو اپنے بیوی کو مارتا ہے وہ جہنمی. بیوی مارنے پیٹنے کی چیز نہیں ہے، بیوی محبت کی چیز ہے. اللہ نے بنایا ہے بیوی کو محبت کے چیز سے، محبت کے لیے بنایا، مارنے پیٹنے کی نہیں. جو بیوی پر ظلم کرتا، کھانا نہیں دیتا، کپڑا نہیں دیتا اور دوسرے عورتوں کے ساتھ عیاشی کرتا، مال کا کمائی میں زیادہ ہوتا ہے نا تو بیوی کو تکلیف دے کے دوسرے عورتوں کے ساتھ جاتا ہے. ایسے لڑکے جہنمی ہوں گے، بغیر حساب کتاب کا جہنم میں جانے ہوگا. اللہ سے ڈرو میرے بھائی. جو بھائی بھی قرآن حدیث کی باتیں سنے ہیں سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سبوں کو حقانی انجمن جانے کی توفیق عطا فرما، سبوں کو اللہ رسول کامل مرشد کا حکم پر چلنے والا بنا دے، سبوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، سبوں کو حرام کھانے کی توفیق، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سبوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق. بولنے میں کچھ بھول ہو گیا ہوگا اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ. حقانی ضرور